موسٹلی زیادہ تر however it turned out merchants زیادہ تر جو یہاں سے کوالیفائڈ لوگ گئے وہ مرچنٹس تاجر تھے، مینوفیکچررز یا صنعت کار تھے، اینڈ پروفیشنل مین یا دوسرے پیشہ ور لوگ تھے، ود اے گڈ سپرنکلنگ آف کنٹری سکوائرس جن میں تھوڑی سی تعداد سپرنکلنگ تھوڑی سی تعداد چھڑکاؤ ان میں سے تھا کنٹری سکوائرز دیہاتی نوابوں کا، اینڈ پارسنز اور پادریوں کا۔ اٹ واز اے سارٹ آف اسکول، یہ ایک ایسا اسکول تھا وچ وین مینشنڈ جس کا جب بھی ذکر کیا جاتا would sometimes make snobbish people confess، snobbish خود پسند، تو جو خود پسند قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ اعتراف کرتے تھے that they rather thought they had heard of it، کہ ان کے خیال میں انہوں نے اس کو سن رکھا ہے۔ یعنی یہاں پر ان لائنز میں رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ بروک فیلڈ نے زیادہ تر تاجر اور صنعت کار پیدا کیے، اور تھوڑے نمبر پر اس نے جو دیہاتی نواب ہیں یا پادری ہیں وہ پیدا کیے۔ لیکن بہرحال یہ اس مقام پر ضرور پہنچ چکا تھا بہادر بھائی کی کوششوں سے کہ اگر اچھے اداروں سے فرسٹ رینک کے جو سکولز تھے ان سے پڑھے لکھے لوگ جو بڑے خود پسند تھے اور اپنے آپ کو بہت سے اداروں کا وہ گریجویٹ سمجھتے تھے، ان کے سامنے اگر نام لیا جاتا تو وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ ہاں بروک فیلڈ کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، یعنی اس کی شہرت یہاں تک ضرور پہنچی تھی، اس لیول تک۔ بٹ ایف اٹ ہیڈ ناٹ بین دس سارٹ آف اسکول، اگر یہ اس قسم کا اسکول نہ ہوتا، اٹ وڈ پروبیبلی ناٹ ہیو ٹیکن چپس، تو غالباً یہ چپس کو نہ لیتا۔ یعنی چپس چونکہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں تھا، چپس ایک ایوریج ٹیچر تھا، اگرچہ وہ محنتی تھا، اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا، لیکن چونکہ یہ فرسٹ رینک کا اسکول نہیں تھا، اگر اس رینک کا اسکول ہوتا تو مسٹر چپس کو وہ بطور ٹیچر کبھی جوائن نہ کراتا۔ فار چپس ان اینی سوشل اور اکیڈیمک سینس، کیونکہ چپس سماجی لحاظ سے یا تعلیمی لحاظ سے واز جسٹ ایز ریسپیکٹیبل، وہ قابل احترام تو تھا، بٹ نو مور بریلینٹ دین بروک فیلڈ اٹ سیلف، لیکن بروک فیلڈ سے زیادہ ذہین نہیں تھا، یعنی بروک فیلڈ کے معیار سے اس کا ذہانت کا معیار کم تھا۔ اٹ ہیڈ ٹیکن ہم سم ٹائم ٹو ریئلائز دس، اور مسٹر چپس کو کچھ وقت لگا اس بات کو سمجھنے میں، ایٹ دا بگننگ، آغاز میں، یعنی پہلے تو وہ سمجھتا تھا کہ وہ خود بڑی چیز ہے، لیکن اسے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا سمجھنے کہ نہیں، بروک فیلڈ کے معیار کی ذہانت چپس میں نہیں پائی جاتی۔ ناٹ دیٹ ہی واز بوسٹفل، نہ تو وہ شیخیاں بگارتا تھا، اور کنسیٹڈ، نہ ہی وہ تکبر کرتا تھا، بٹ ہی ہیڈ بین ان ہز ارلی 20s، اپنی ابتدائی 20s یعنی 20 سے 30 سال کی عمر کے درمیان، ایز ایمبیشس، وہ خواہش مند تھا، ایز موسٹ ادر ینگ مین ایٹ دس ایج، جتنے کہ اس ایج کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا ایمبیشس ضرور تھا۔ یہاں ان دو لائنز میں رائٹر نے بتایا ہے کہ مسٹر چپس کو کچھ ٹائم لگ گیا اس بات کو سمجھنے میں کہ وہ بروک فیلڈ کی ذہانت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اگرچہ وہ زیادہ کمپیٹنٹ نہیں تھا، لیکن 20 سے 30 سال کی عمر میں دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی خواہش مند ضرور تھا اپنے سٹیٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اپنے وقار کو بڑھانے کے لیے، اور اپنے آپ کو معاشرتی لیول میں اونچائی پر لے جانے کا وہ خواہش مند ضرور تھا۔ ہز ڈریم ہیڈ بین، اس کا خواب یہ تھا، ٹو گیٹ اے ہیڈ شپ ایونچولی، کہ بالآخر وہ اسکول کا ہیڈ بنے، ہیڈ ماسٹر بنے، اور ایٹ اینی ریٹ، یا کم از کم سینئر ماسٹر شپ، ایک سینئر ٹیچر ضرور بن جائے، ان اے ریئلی فرسٹ کلاس اسکول، کسی اچھے اسکول کا، یعنی اس کی 20s میں یہ خواہش تھی کہ وہ اس اسکول کا ہیڈ بنے، یا کم از کم وہ سینئر ماسٹر شپ ضرور حاصل کر لے کسی فرسٹ رینک کے اسکول میں۔ اٹ واز اونلی گریجولی، آہستہ آہستہ، آفٹر ریپیٹڈ ٹرائلس، بار بار کی آزمائشوں کے بعد، اینڈ فیلیئرز، اور ناکامیوں کے بعد، دیٹ ہی ریئلائزڈ، اس نے محسوس کیا، دی ان ایڈیکویسی، کہ اس کی نااہلی ہے، آف ہز کوالیفیکیشنز، اس کی کوالیفیکیشنز کی، تعلیمی معیار کی نااہلی ہے۔ یعنی پہلے یہ خواہش تھی، جب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا تو اسے پتہ چلا کہ نہیں، اس کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتی کہ وہ کسی فرسٹ رینک اسکول کا ہیڈ بنے، یا کم از کم اس کے سینئر سٹاف میں شامل ہو سکے۔ ہز ڈگری فار انسٹانس، مثال کے طور پر جو اس کے پاس ڈگری تھی،
واز ناٹ پارٹیکولرلی گڈ، کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. اینڈ ہز ڈسپلن، اور اس کا جو ڈسپلن تھا دو گڈ انف، اگرچہ کافی حد تک بہتر تھا. اینڈ امپروونگ، اور بہتر ہو بھی رہا تھا. واز ناٹ ایبسلیوٹلی ریلائبل، لیکن وہ قابل بھروسہ بالکل نہیں تھا. انڈر آل کنڈیشنز، ہر قسم کے حالات میں. یعنی اس کی ڈگری بھی اتنی اچھی نہیں تھی، کوئی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس اس نے نہیں لیے ہوئے تھے، اور دوسرے نمبر پر اس کا ڈسپلن اگرچہ کچھ حد تک ٹھیک تھا لیکن اتنا مثالی اور شاندار نہیں تھا جتنا کہ اس لیول کا وہ مطلوبہ معیار ہوتا ہے. ہی ہیڈ نو پرائیویٹ مینز، اس کا کوئی ذاتی اثر و رسوخ بھی نہیں تھا. مینز ذرائع اثر و رسوخ. اینڈ نو فیملی کنیکشنز آف اینی امپورٹنس، اور کوئی ذاتی اس کے جو فیملی کنیکشنز ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، وہ بھی نہیں تھے آف اینی امپورٹنس. خاص طور پر یعنی اس ہیڈ شپ پر پہنچنے کے لیے جو بورڈ آف گورننس تک اپروچ ہوتی ہے، جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے پاس نہیں تھیں. اباؤٹ 1880، 1880 کے قریب، آفٹر ہی ہیڈ بین ایٹ بروک فیلڈ اے ڈیکڈ، جب وہ 10 سال اس نے گزار لیے بروک فیلڈ میں، ہی بیگین ٹو ریکگنائز، تو اسے سمجھ آنا شروع ہو گئی دیٹ دی آڈز ور ہیویلی اگینسٹ، آڈز پاسبلٹیز، امکانات، ہیویلی اگینسٹ ہز بینگ ایبل، اس کی قابلیت کے بالکل برعکس ہیں، ٹو بیٹر ہم سیلف بائی موونگ ایلس فیئر، کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کہیں اور موو کر کے. یعنی 10 سال جب وہ بروک فیلڈ میں گزار چکا بطور ٹیچر، تو اس نے محسوس کیا کہ حالات سازگار نہیں ہیں. وہ کسی اور جگہ پر جائے، کسی اچھے اسکول میں جائے، فرسٹ رینک کے اسکول میں جائے، تو وہ شاید آگے بڑھنے کے چانسز اس پر نہیں ہیں، لہٰذا اسے اسی اسکول میں اکتفا کرنا پڑے گا. بٹ اباؤٹ دیٹ ٹائم آلسو، اس وقت میں، دا پاسبلٹی آف اسٹیئنگ ویئر ہی واز، کہ جہاں وہ تھا وہیں رہنے کا جو امکان تھا، بگین ٹو فل اے کمفرٹیبل نیڈ ان ہز مائنڈ، نیش نہا خانہ، چھپا ہوا ایک اس کی چھپی ہوئی خواہش یا اس کے دل کا اندرونی حصہ، ان ہز مائنڈ، اس کے دل میں تھا. یعنی اس کے دماغ کے نہا خانے کو، یعنی جو اس کا دماغ کے اندر دماغ تھا، یعنی اس کی جو سوچ تھی، اس کی جو خواہش تھی، اس کا جو ٹارگٹ تھا، وہ اس کو سیٹسفائی کرنے لگا کہ نہیں، اس جگہ پر اسے رہنا چاہیے، اسے یہاں سے موو نہیں کرنا چاہیے. ایٹ 40، 40 سال میں، ہی واز روٹیڈ، وہ مضبوط ہو چکا تھا. سیٹلڈ اینڈ کوائٹ ہیپی، سیٹل ہو چکا تھا، کوائٹ ہیپی، اور بالکل خوش تھا. ایٹ 50، 50 سال کی عمر میں، ہی واز دا ڈوئن آف دا اسٹاف، وہ اس اسٹاف کا ڈوئن، سب سے زیادہ سینئر ممبر تھا. ایٹ 60، 60 سال کی عمر میں، انڈر اے نیو اینڈ یوتھفل ہیڈ، ایک نئے اور نوجوان ہیڈ کے زیر سایہ، ہی واز بروک فیلڈ، وہ خود بروک فیلڈ بن گیا تھا. 60 سال کی عمر میں وہ چلتا پھرتا اسکول تھا. دا گیسٹ آف آنر ایٹ اولڈ بروک فیلڈین ڈنرز، اور بروک فیلڈ کے سابقہ طلباء کے اینول ڈنر میں وہ چیف گیسٹ ہوتا تھا. دا کورٹ آف اپیل ان آل میٹرز، اور ہر قسم کے معاملات میں وہ عدالت کی طرح کورٹ آف اپیل، آخری اختیار اس کے پاس ہوتا تھا. افیکٹنگ بروک فیلڈ ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز، اور بروک فیلڈ کی روایات اور تاریخ کے مطابق وہ مؤثر بن چکا تھا. 40 سال کی عمر میں وہ مضبوط جڑیں پکڑ چکا تھا. 50 سال کی عمر میں وہ اس کا اسکول کا سب سے سینئر ممبر تھا. 60 سال کی عمر میں وہ خود چلتا پھرتا اسکول بن گیا تھا، اور وہ ایک جو کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا اس اسکول میں، چاہے وہ اسٹاف کا جھگڑا ہو، چاہے کوئی اور بورڈ آف گورننس کی طرف سے کوئی کمپلینٹ ہو، تو وہ کورٹ آف اپیل کا درجہ رکھتا تھا. اینڈ ان 1913، 1913 میں، وین ہی ٹرن 65، جب وہ 65 سال کا ہو گیا، ہی ریٹائرڈ، تو وہ ریٹائر ہو گیا. واز پریزنٹڈ ود اے چیک، اس کی ریٹائرمنٹ پر اسے ایک چیک دیا گیا. اینڈ اے رائٹنگ ڈیسک، اور ایک ٹیبل دی گئی. اینڈ اے کلاک، اور ایک وال کلاک دیا گیا. اینڈ وینٹ اکراس دا روڈ، اور وہ سڑک کے دوسری طرف چلا گیا، اس پار چلا گیا. ٹو لیو ایٹ مسز وکٹس، مسز وکٹ کے گھر قیام کرنے کے لیے. اے ڈیسنٹ کیریئر، ایک بہت ہی عمدہ اس کا کیریئر تھا، دور تھا. ڈیسنٹلی کلوزڈ، بڑی عمدگی سے بند ہو گیا. 3 چیئرس، 3 بار اس کے لیے
داد کے لیے نعرے لگائے گئے، اس کی تعریف کے لیے نعرے لگائے گئے، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فار اولڈ مسٹر چپس کو، یعنی اس کی ریٹائرمنٹ والے دن. دے آل شاؤٹڈ، سارے وہاں پر لوگ موجود تھے، انہوں نے چیخ و پکار کی ایٹ دیٹ ابروریس، اس شور والے اینڈ آف ٹرم ڈنر، اینڈ آف ٹرم اس تعلیمی سال کے اختتام پر جو ڈنر تھا اس میں خوب ہلا گلا ہوا، کیونکہ اسی فنکشن میں مسٹر چپس کی ریٹائرمنٹ کا فنکشن بھی شامل ہو گیا تھا. 3 چیئرس، 3 دفعہ خراج تحسین پیش کیا گیا. بٹ دیر واز مور ٹو کم، ابھی کچھ اور بھی باقی تھا. این انگیسٹ ایپیلاگ، ایک ناقابل بیان، ناقابل اندازہ ایپیلاگ، ایک اختتامیہ تھا. این انکور پلیٹ ٹو ٹریجک آڈینس، ایک انکور، ایک اضافی فرمائش، ایک اضافی فرمائش تھی پلیٹ ٹو ٹریجک آڈینس، جو ان افسردہ سامعین کے سامنے پیش کی جانی تھی. اب یہ اس پیرا میں اس نے بتایا کہ 1913 میں مسٹر چپس 65 سال کا ہو گیا، تو اس نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اور پھر وہ ریٹائر ہو گیا. اسکول کا جو اینڈ آف ٹرم ڈنر تھا اس میں اسی کا فنکشن رکھا گیا، 3 دفعہ اس سے خراج تحسین پیش کیا گیا، خوب ہلا گلا ہوا، اور چپس ان تالیوں کی گونج میں اس شور شرابے میں ریٹائر ہوا. لیکن کہتا ہے کہ ابھی کچھ اور باقی تھا، یعنی اس کی زندگی کی ایپیسوڈ ابھی باقی تھی، اور وہ جو ٹریجک انسیڈنٹ تھا وہ بھی ہونے والا تھا، جس کو ناولسٹ نے یہاں چھوڑا ہے اور اس کو کسی اینڈنگ چیپٹر میں لے کر آئے گا.